الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله واجب صدر عظيم सामीन वक़ार हाज़रीन महफ़िल उशाक़ान
مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میرے پیش نظر ہے۔ دعا گو رہے خالق کائنات ہمیں فہم قرآن بھی عطا فرمائے، نور قرآن بھی عطا فرمائے، فیضان قرآن بھی عطا فرمائے، اور روز محشر قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ قوم بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے۔ ان دو آیات بینات میں بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی اور سرکشی کا ذکر کیا گیا، اور اس سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا، وہ بھی خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ قوم بنی اسرائیل کو رب کی جانب سے یہ حکم تھا کہ تم نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ باقی 6 دن تم جتنی مچھلیاں چاہو پکڑو، انہیں کھاؤ، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہفتہ کے دن تم نے کسی مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اور خدا کی قدرت کہ باقی دنوں میں سطح آب پر، پانی پر بہت کم مچھلیاں نمودار ہوتی، اور ہفتہ کے دن کثرت کے ساتھ مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں بھی یہ تجربہ ہو چکا ہو کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان کے لیے منع ہے، اور شاید دوسری وجہ یہ ہو کہ اس میں بنی اسرائیل کی آزمائش تھی کہ مچھلیاں پانی پر نظر آ رہی ہیں اور کثیر تعداد میں، لیکن حکم ہے کہ تم شکار نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہو اور بندے مومن کے سامنے اچھے سے اچھا، تازے سے تازہ اور خوشبودار فروٹ موجود ہو، پھل موجود ہوں، لذیذ کھانے اس کے سامنے موجود ہوں، ان کی خوشبو اس کے دماغ کو معطر کر رہی ہو، لیکن رب کا حکم ہے کہ روزہ ہے، تم نے کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کامیاب وہ بندہ مومن ہے کہ جو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے تو کھانا تو دور کی بات ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔
ایسی ہی یہ آزمائش تھی ان کے لیے کہ تم نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رب کے اس حکم کو ہیلوں بہانوں سے معطل کرنے کی کوشش کی، ایسے انداز سے اپنے خیال میں انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ نافرمانی بھی نہیں ہے اور مچھلیاں بھی مل جائیں، لیکن وہ تھی تو نافرمانی ہی۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ وہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے بنا لیتے تھے، ہاؤس بنا لیتے تھے، اور ہفتہ کے دن آ کر یا جمعہ کی شام کو ہی وہ ان گڑھوں کے ساتھ پانی جہاں سے گزر رہا ہوتا وہاں نالی بنا لیتے۔ اب پانی یہاں سے گزر رہا ہے، ادھر گڑھا ہے، انہوں نے جو خود بنا رکھا ہے اور ایسے نالی بنا دی، تو اب کیا ہوگا؟ ہفتہ کے دن اگر اس نالی کا دہانہ کھولتے اور پانی جب آتا ادھر سے اس گڑھے میں تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، اور گڑھے کیونکہ وہ اتنے گہرے بناتے تھے کہ اب مچھلی نکل نہیں پاتی تھی، نکل نہیں سکتی تھی۔ ہفتہ کا دن مچھلیاں آتی رہتی، گڑھوں میں گرتی رہتی، اور وہ اتوار کے دن آتے اور ان گڑھوں سے مچھلیاں پکڑ کر انہیں کھا جاتے، اور اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کو کوئی مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے تو کوئی مچھلی کا شکار نہیں کیا ہفتے کے دن۔ اب یہ جو ان کا انداز تھا، یہ اللہ کے ایک حکم کے ساتھ ایک مذاق کا انداز انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس انداز سے وہ مچھلیاں کھاتے رہے، اور 40 سال تک یا 70 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا نافرمانی کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، آپ کی نبوت کا زمانہ آیا، آپ نے انہیں منع کیا، فرمایا کہ تمہارا کام اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچ جاؤ اور یہ کام نہ کرو، لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے اس بہانے پہ اڑے رہے کہ نہیں، ہم تو ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑتے، یہ تو خود آ جاتی ہیں، تو ہم تو اتوار کو آگے پکڑتے ہیں۔ اب ان کے اس عمل کی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مجھے بولیے۔ رب کا فرمان فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، یعنی تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتہ کے دن اللہ کا جو فرمان تھا کہ شکار نہیں کرنا، اس میں جنہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی روش اختیار کی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے اور تمہیں بھی معلوم ہے، تمہیں ضرور معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ تم میں سے کون کون ایسے ہیں۔ اور انہیں منع بھی کیا گیا، وہ منع نہ ہوئے تو رب نے فرمایا فَقُلْنَا، تو ہم نے ان سے فرمایا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے فرمایا کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے، انہیں ٹھکرائے ہوئے بندر بنا دیا گیا۔ نافرمانی کی سزا کے طور پر
اب یہاں سے ایک مسئلہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو ہمارے لیے تربیت ہے، جو ہمارے لیے سمجھنے کا مقام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے اس میں کوئی اپنی طرح سے تبدیلی کر کے اس کا مرتکب ہو جانا، یہ بھی نافرمانی ہی ہوتا ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی آدمی شراب کا نام کوئی اور رکھ لے اور کہ نہیں دیکھیں کہ شراب تو نہیں ہے، اس کے اوپر تو شہد لکھا ہوا ہے، میں تو شہد کھا رہا ہوں، تو صاحب ظاہر ہے وہ نافرمانی ہے۔ اب سود کا نام آپ پرافٹ رکھیں، آپ منافع رکھیں، آپ PLS رکھیں، آپ کوئی بھی نام اس کو دے دیں، لیکن وہ سود تو سود ہی رہے گا نا، وہ بدلے گا تو نہیں نا۔ اسے آپ انعامی سکیم نام رکھ لیں، اسے کوئی نام آپ دے دیں، لیکن وہ رہے گا تو سود ہی، اور وہ نافرمانی کے زمرے میں آئے گا۔ اسے آپ معیشت کے استحکام کا نام دے دیں، اسے آپ پاکستان کی مضبوطی کا نام دے دیں، اسے آپ کوئی نام دے دیں، لیکن سود تو سود ہی رہے گا نا۔ اور اس سے آگے میں پڑھوں تو ایک مثال اور آپ کو دے دوں جو آج کل ہر بندہ جانتا ہے، اور ہر بندہ اس میں سے خواہی نہ خواہی گزر رہا ہے۔ رشوت کا نام پیار محبت ہے یا کوئی نہیں؟ کون سا دفتر ہے آج، کون سا ادارہ ہے جہاں آپ کا کام بغیر رشوت کے ہو جائے؟ کوئی ادارہ نہیں۔ اور آپ بڑے ہنستے مسکراتے چلو نہیں کوئی پیار محبت کرو نا، پھر تو سنا کام کرنے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اکثر یہ جانتا ہے کہ یہ رشوت ہے، دینے والے بھی سمجھ رہا ہے کہ میں رشوت دے رہا ہوں، اور لینے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ میں رشوت لے رہا ہوں، لیکن نام کیا رکھا ہوا ہے؟ تو چلو کوئی تھوڑا پیار محبت کرو نا، تو پھر کوئی کرنے ہو جاسی کوئی نہ کوئی کوشش کرسا ہو جاسی کام تو سنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بنی اسرائیل والا کام ہے، جو انہوں نے کیا وہی ہم کر رہے ہیں۔ طریقہ برداشت ہم نے بدل دیا، نام ہم نے بدل دیا، کام وہی ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے محبوب کی رحمت کی وجہ سے مجموعی طور پر کسی عذاب میں گرفتار نہیں ہوتے، ورنہ ہمارے کرتوت ان سے کام تو نہیں ہے۔ آپ مذہب والوں کے جانے والے جو اپنے آپ کو بڑا مذہبی سمجھتے ہیں، آج کے دور میں عورتوں کی محفل نعت، عورتوں کی محفل میلاد، جہاں عورتیں آ کر بناؤ سنگھار کر کے بن سج کر آتی ہیں اور باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم لگا کے پورے محلے میں ان کی آواز جا رہی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کما رہے ہیں۔ کروانے والے بھی، گھر والے بھی، اس میں شامل ہونے والے بھی، انتظام کرنے والے بھی، ساؤنڈ والے بھی، ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن ہے کیا؟ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز۔ جیسے عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے، اپنے آپ کو چھپانے کا حکم ہے، ایسے ہی اس کی آواز بھی غیر محرم تک جانا حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور کالج عورتوں کی محفل میلاد ہے جی، ہزاروں روپے خرچ کر کے ہم گناہ کما رہے ہیں۔ وہی بنی اسرائیل والا کام بدل کے، نام بدل کے،
اور آپ کو اللہ ماشاءاللہ میڈیا پہ ایسے ایسے پروگرام بھی آتے ہیں کہ ایک ہی محفل ہو رہی ہے، اس میں مرد بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں. ادھر مرد بیٹھے ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، بلکہ مکس ہو کے بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ بھی اور آگے بھی. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک کام ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات کی مجھے آج اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی نامی گرامی خطیب ہے، مینار پاکستان یا کہیں کسی مقام پہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، درمیان میں ایک ٹینٹ لگا دیا، کناتیں لگا دی کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں. پروگرام ہو رہا ہے کہ مرد الگ ہیں عورتیں الگ ہیں، لیکن جو خطاب کر رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے. کیا ہوا؟ جو خطاب کر رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ اس کے لیے نامحرم نہیں؟ عجیب عادت ہو گئی ہماری کہ مردوں سے ہم نے ان کا پردہ کروا لیا، درمیان میں ہم نے کناتیں لگا دی، لیکن جو تم دیکھ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ سوشل میڈیا پر بلکہ جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینل ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، مذہبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، گفتگو کی جا رہی ہے، اور کیا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، نیکی پھیلائی جا رہی ہے. یہ دین کو ہم نے اپنے پیچھے لگا لیا، خود ہم دین کے پیچھے نہیں چلے. قابل غور ہے، سوچنے کا مقام ہے. قد كانت جاءكما ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. میں نے اتنی دیر سے آپ کو زحمت نہیں کی، لیکن اب ذرا رحمت کے لیے زحمت کریں نا، تھوڑا سا اور زور لائے. میں کنجوسی نہیں کراں گا، تسی بھی مہربانی کرو ذرا. قد كانت جاءكما ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قد كانت جاءكما اور بے جلد ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. دتکارے ہوئے قومی بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کر دی، حکم کو بدل دیا، طریقے وقات بدل دیا، رب کی نافرمانی کر دی. رب نے فرمایا بندر ہو جاؤ، بندر بن گئے. شکل انسانوں والی نہ رہی، بندر والی شکل بن گئی. عقل کام کر رہی ہے، آواز قائم کر، آواز کام کر رہی ہے. جناب والا عقل بھی ٹھکانے پہ. اب وہ ہوا کیا؟ بندر بن گئے. اب روتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے آ کر، چیختے چلاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن بات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتے، اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہیں. بندر بن گئے، 3 دن تک اسی کیفیت میں گئے. اس کے بعد سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتر گئے، ہلاک ہو گئے. اب یہ جو ایک اور نظریہ ہے نا ڈارون کا، جو سائنس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس نے کہا تھا انسان پہلے بندر تھا، بعد میں وہ انسان بن گیا. یہ نظریہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. انسان ہی تھا، بندر ہی تھا. یہ جو موجودہ بندر ہیں یہ بندروں کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، انسانوں کی اولاد میں سے آ رہے ہیں.
وہ جو بندر بنے تھے وہ فقط 3 دن کے لیے بنے تھے، اس کے بعد وہ سارے ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آگے کرنا نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا، یعنی جو ان سے پہلے تھے ان کے دور میں، جو ان کے بعد آئیں گے، فرمایا ہم نے ان سب کے لیے یہ نصیحت کا سامان بنا دیا، نصیحت کی علامت بنا دی، اور انہیں ہم نے پیغام دے دیا کہ چاہے تم بعد میں آئے ہو لیکن جو اشر ان کا ہوا ہے اس کا فرمانی کی وجہ سے کہیں تم بھی اسی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ ڈرو اللہ سے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ رب ہمیں بتا رہا ہے نا، یہ اگلی آیت نمبر 66 یہ ہمارے ساتھ رب کا خطاب ہے، ہمارے ساتھ رب کا کلام ہے کہ اس واقعہ کو میں نے عبرت اور نصیحت بنایا ہے۔ عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، رشوت کا نام پیار محبت رکھ کر وہ رشوت ہی رہے گی، وہ کچھ اور نہیں بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہو جائیں، صف مکمل کر لیں۔